الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا اور کچھ باتیں کرنے کی، کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. بس آپ لوگوں سے یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ باضابطہ طور پر مقررین بھی اور شعراء بھی اور جو لوگ بھی ہیں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہیں. محترم حضرات، جلد از جلد پروگرام گاہ کی طرف تشریف لائیں تاکہ باضابطہ طور پر جو ہے پروگرام کی شروعات کی جا سکے. بہرحال ہمارے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا یہ دن ہے کہ آج کے دن ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں پکڑی خرد میں ایک دینی جلسے کا انعقاد ہوا، ایک دینی پروگرام کا انعقاد ہوا. آج کے اس پروگرام میں ایک طرف تلاوت کلام اللہ پیش کیا جائے گا تو دوسری جانب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں مدح کی جائے گی. ایک طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی تو دوسری جانب سیرت کے کسی پہلو کو اجاگر کیا جائے گا. آج کا یہ پروگرام بہت مختصر اور بہت جامع پروگرام، لہذا بلا کسی تمہید و توقف کے میں پروگرام کو باضابطہ طور پر آغاز کرنے کی طرف گامزن ہوتا ہوں. عزیزان محترم، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ عمل رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی محفل و مجلس کا انعقاد کرتے تو اس کا انعقاد قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرتے تھے. تو آئیے آج ہم بھی اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور حدیث نبوی کل امر زیبال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر و اجزم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اس بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ کلام ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شستر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم اپنا تعارف خود جگہ جگہ پیش کراتا ہے. آپ قرآن کریم سے پوچھئے اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن کیا تو کسی شاعر کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن یہ بتا کیا تو کسی کاہن اور نجومی کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے ولا بقول کاہن. قرآن سے پوچھئے اے قرآن تب تو کس کا کلام ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس کے ذریعے نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل بروح الامین. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس پر نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد. قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس رات میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تیرے حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تیرا پتہ کیا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ. آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو آسان ہے یا مشکل؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن نظائر
نظارت بھی نظر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن مؤثر بھی تأثر بھی اثر بھی، قرآن مصدق بھی مظاہر بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے اس پروگرام کا آغاز و افتتاح تلاوت کلام اللہ سے کرنے کے لیے رئیس الحفاظ حضرت حافظ سمیع الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ، ایک راہ مقرر کر۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے حضرت حافظ سمیع الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ وہ